پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی المرسلین، انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوستوں، آج آپ لوگ کے لیے بہت پرانا، بہت ہی کامیاب اور بہت ہی مشہور مضمون لایا ہوں۔ یہ 1982 میں لکھا تھا، جب نمک کا کام نہیں تھا، اس وقت ماچس کا کام تھا۔ اور جو اسماعیل بھائی کا بڑا بھائی ہے یعقوب ستار، وہ بھی اسٹوڈنٹ تھا، تو تھوڑا تھوڑا کام دیکھنا شروع کیا تھا۔ تو وہ سامان لا رہا تھا کراچی سے، کورنگی میں فیکٹری میں لا رہا تھا، تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ ہوا تو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کا پاؤں کا ہڈی ٹوٹ گیا، تو جنہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا۔ تو جنہ ہاسپٹل میں اسی زمانے میں ایک اور آدمی رحیم یونس ایڈمٹڈ تھا، وہ بھی کچی میمن تھا، ہم لوگ بھی کچی میمن ہیں۔ تو وہ قادیانی تھا، اور جب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گیا تو یعقوب بھائی کے ابا کے پاس، جو میرے بڑے بھائی بھی تھے، ان کے گھر میں ہر جمعہ پہنچتا تھا، نماز پڑھ کے جمعہ کے وقت بعد فوراً گھر پہنچتا تھا اور وہاں تبلیغ کرتا تھا، لیکن وہاں گھاس نہیں ڈالتا تھا اس کو کوئی۔ تو ایک روز میں بھی وہاں پہنچ گیا، تو وہاں پہنچا تو وہ میرے سے بھی بات چیت کیا، تو میں کافی دلچسپی کا اظہار کیا، تو وہ سمجھا یہ صحیح مرغا پھنسا ہے۔ تو پھر سامنے جمعہ سے وہ میرے پاس آنا شروع کیا، میرا پیٹ سے لاتا تھا، بولتا تھا میں تبلیغ کرنے نہیں آتا ہوں، ملنے آتا ہوں۔ میں نے بولا رحیم بھائی، اگر ملنے آتے ہو تو 6 مہینے میں ایک دفعہ ہو کافی ہے، تبلیغ کرنے آتے ہو خالی جمعہ نہیں، روزانہ آ سکتے ہو۔ لیکن وہ ہمیشہ بولتا تھا ملنے آتا تھا، اور بہت زمانہ نیا نقطہ لاتا تھا، وہ سب رد ہو جاتا تھا، تو وہ تھک گیا۔ تو اس کا لینڈ لارڈ تھا شپ اونرز کالج نارتھ نظام آباد وغیرہ کیا بولا تھا، تو اس کے اوپر نیچے یہ لوگ رہتے تھے، وہ لینڈ لارڈ تھا، یہ ٹیننٹ تھا۔ تو اس کے پاس گپ شپ کرنے جاتے تھے، وہ کراچی کمیٹی میں بھی قادیانی لوگ کا کچھ پوسٹ رکھتا تھا، تو اس کا نام بھی الیاس تھا، میں بھی الیاس ہوں، وہ بھی الیاس تھا۔ تو اس سے گپ شپ ہوتے رہتا تھا رات کو 2 بجے تک۔ تو ایک روز وہ میرے کو ایک نقطے میں لا کر کے پھنسا دیا تھا۔ وہ نقطہ بعد میں پتہ چلا کہ مرزا غلام جو ان کا جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا، اس کا چیلنج تھا، تو میرے کو بھی اس میں پھنسا دیا۔ اچھا، اب میں اللہ سے دعا مانگا کہ صحیح جواب ملے اس کا۔ تو برٹش کونسل گیا، وہاں سے جواب نہیں ملا۔ امریکہ کا جو ہے وہ USIS، یونائٹڈ اسٹیٹس انفارمیشن سروس، وہاں گئے، وہاں بھی جواب نہیں ملا۔ تو پوائنٹ یہ تھا کہ مرزا غلام احمد بولا ہے امام مہدی کا دعوت کیا تھا، اصل دعویٰ اس کا امام مہدی کا تھا، نبوت بعد میں دعویٰ کیا۔ تو امام مہدی کا جب دعویٰ کیا تو مسلمانوں کا ایمان ہے کہ امام مہدی جب آخری زمانے میں آئیں گے تو آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور دونوں مل کے کام کریں گے۔ تو وہ لوگوں نے بولا کہ اگر آپ امام مہدی ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کب واپس آئیں گے، کیونکہ ان کا آنا بھی ضروری تھا۔
تو وہ بولا کہ عیسیٰ علیہ السلام تم لوگ کا ایمان غلط ہے کہ وہ آسمان پہ گئے، بلکہ وہ دنیا میں 120 سال کی عمر پا کر سری نگر میں فوت ہو گئے، وہاں دفن بھی ہے، مزار بھی بتا دیا یہ مزار ان کا ہے، یوز آصف کے نام سے ہے، بولا یہ نام بگڑ کے یوز آصف ہو گیا، تو نام بگڑ کے تو کچھ بھی بول سکو، کوئی دلیل تو نہیں ہے۔ بہرحال تو اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ اگر تمہارا قرآن فرما رہا ہے کہ عیسائی صرف عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تک حق پر قائم رہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو پھر عیسائی لوگ میں شرک شروع ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا ایسا بنائے، تو بولتا ہے کہ اگر تمہارا ایمان صحیح ہے کہ آسمان پر زندہ ہے تو دنیا میں عیسائی مذہب میں بگاڑ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شرط ہے کہ پہلے موت ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا، بعد میں بگڑیں گے عیسائی لوگ، تو اس لیے تمہارا ایمان غلط ہے۔ تو یہ اس کا دلیل تھا، قرآن سے دینے مانگ رہا تھا، حالانکہ وہ لفظ ہے توفیتنی، اس کا ٹرانسلیشن کیا موت، تو حالانکہ وہ موت نہیں ہوتا، نیند کے وقت روز توفی ہوتا ہے ہر انسان کا، تو اس کے میں نے پورا لے لینا، صبح واپس بھی آ جاتا، اور جو جس کا موت ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، اور موت کا فرشتہ بھی جو آتا ہے، لفظ لکھا ہوا موت اسی آیت میں کہ موت کا فرشتہ آتا ہے تو بولتا اپنا نفس کا توفی کرو، تو توفی ہونا کچھ اور بات ہے، جیسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں موت ہوتا بھی ہے، لیکن ایکسیڈنٹ میں ضروری نہیں موت ہو، سائیکل کے ایکسیڈنٹ سے بھی مر سکتا ہے آدمی، گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں مر سکتا ہے آدمی، ہیلی کاپٹر کے ایکسیڈنٹ سے مر سکتا ہے، لیکن ایکسیڈنٹ کے معنی موت نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بچ بھی سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے۔ تو بہرحال تو وہ بتا رہا تھا کہ سری نگر میں دفن ہے، اب وہ سری نگر میں بولا 120 سال کی عمر میں فوت میں، تو یہ جو موجودہ کیلنڈر ہے 2024 ابھی ہے، اس کا سن 1 میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش ہوا تھا، سن 1 میں، تو جب وہ 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے تو سن 120 ہوگا، ساتھ ہی میں چڑھے گا نا دونوں کیلنڈر اور ان کا عمر، جو کہ پہلا کیلنڈر جو ہے BC بولتے ہیں نا، بیفور کرائسٹ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے، اور یہ دوسرا کیلنڈر AD ہے، اینو ڈومینو، یعنی ان کے پیدائش کے بعد، تو یہ سن 120 میں فوت ہوئے، یہ تو ثابت ہو گیا نا، 120 سال کی عمر بول دیا۔ اچھا، تو اب دوسرا کتاب لکھ رہا ہے چشم مسیح، چشم مسیح، یہ مسیح ہندوستان میں لکھا تھا کہ 120 سال میں عمر میں فوت میں، اور انجام آتم میں لکھا تھا کہ موت کے بعد شرک ہوگا، تو سن 120 کے بعد شرک ہوگا۔ اور پھر تیسرا کتاب لکھا ہے چشم مسیحی، چشم مسیحی میں لکھ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بڑے بے نفس انسان تھے، انہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ کوئی ان کو نیک انسان کہے، لیکن پولس نے ان کو خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا اور خدا بنا دیا، تو پتہ چل گیا کہ پولس نے بگاڑ پیدا کیا۔ اب دیکھنا ہے کہ پولس کا فوت ہوا، پولس سن 65 میں فوت ہو گیا، سن 65 میں فوت ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام کے 55 سال پہلے فوت ہو گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام سری نگر میں زندہ تھے اکارڈنگ ٹو مرزا، اور وہ فلسطین وغیرہ میں خدا کے بیٹے اور خدا بن گئے، تو اس سے بالکل 2-2-4 کی طرح وہ غلط ثابت ہو گیا۔ تو میں نے بولا قادیانی جج بھی منظور، اور دنیا کا ہر سپریم کورٹ منظور، میرے غیر موجودگی میں کورٹ کا سماعت منظور، اگر جج بول دے کہ یہ مضمون الیاس ستار کا غلط ہے تو 1 کروڑ نقد انعام دیں گے۔ یہ ان کے جو ادھر میں عبادت گاہ ہے صدر میں، آمدی ہال نام تھا، تو اس کا آمدی بولنا منع کر دیا، تو ادھر میں یہ جمعہ کی نماز میں کھڑے ہو کے بانٹے تھے جو لوگ آ رہے تھے نمازی لوگ، تو اس سے وہ لوگ بہت متاثر ہوا کہ ویسے تو عام طور پر لوگوں کو منع ہے، یا آ کے بانٹ رہا ہے تو وہ لوگ سمجھے تھے کہ اس کو بھی پھنسائیں گے، قادیانی بنا دیں گے، لیکن اللہ کے فضل سے بہت لوگ قادیانی مسلمان بن گئے۔ ایک قادیانی احمدی بخش نا، وہ تو 500-600 کو قادیانی بنایا تھا، وہ بھی مسلمان بن گیا، اور وہ ایک نظم بھی شائع کیا تھا اپنے زندگی میں، اب تو فوت ہو گیا، کہ وہ شائع کیا تھا، اس میں بولا تھا کہ آخری میں 2 لائن لکھا ہے، جس سے بھی جو کام لے یہ مرضی خدا کی، جس کو بھی چاہا خادم اسلام بنا دیا، اور خواہش تھی میری احمدی اس کو بنا سکوں، کیونکہ احمدی قادیانی لوگ کو احمدی وہ لوگ بولتے ہیں نا، خواہش تھی میری کہ احمدی اس کو بنا دوں، لیکن اسی نے مجھ کو داخل اسلام کر دیا۔ تو بہرحال یہ سب ہو گیا، تو اس کا الفضل انٹرنیشنل میں بھی جواب دینے کا کوشش کیا تھا، یہ قادیانی کا ہیڈ کوارٹر کا میگزین ہے،
بہت جگہ کوشش کیا جواب دینے کا، لیکن کوئی بھی جواب ایسا نہیں تھا جو قادیانی جج سے بھی انعام حاصل کر سکے. تو آخر کار یہ لوگ میرے کو ایک میٹنگ میں ماڈل کالونی میں تھے، تو ادھر میں بولا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ الیاس ستار آ رہا تو تیاری کر کے آتے. پھر وہ 20 میں تھا تو 27 میں کا بولا کہ جواب دیں گے. 27 میں کو کیٹی بندر میں کچھ ریلیف کام کی وجہ سے نہیں ہو سکا میٹنگ، تو 3 جون کو ہوا. 3 جون کو بولا کہ مضمون کا جواب نہیں دیں گے، مناظرہ ختم کرو، مباحثہ کر لو. مناظرہ میں تو بات چیت ہوتا ہے، بحث ہوتا ہے. مباحثہ میں بحث نہیں ہوتا ہے. مباحثہ میں وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت ہو، اور اس سے وضاحت ہو جائے کہ کون سچا کون جھوٹا. تو 3 جون کو مباحثہ طے پایا گیا. اس میں تھا کہ پاکستان میں ایڈورٹائز کروں گا، اور لنڈن کے اخبار وغیرہ میں، میگزین میں وہ لوگ اس کو ایڈورٹائز کریں گے. تو 30 جولائی کو 34واں جلسہ تھا لنڈن میں، قادیانی لوگ کا سالانہ جلسہ تھا. تو 30 جولائی کو اس کا جو سربراہ تھا مرزا طاہر، وہ پورا اناؤنس کیا مباحثہ قبول کرنے کا 18,000 قادیانیوں کے سامنے. لیکن یہ شرط نہیں تھا، یہ ایک اضافہ تھا. شرط جو تھا وہ میگزین وغیرہ میں پرنٹ کرنے کا، وہ 20 اگست کو پرنٹ ہوا. تو اللہ کی عدالت میں وہ شرط پورا ہو گیا کہ 20 اگست کو پرنٹ کر دیا. صبح پرنٹ کیا، اور اللہ کے فضل سے جمعہ کا دن تھا. تو جمعہ کا خطبہ دینے آیا ناروے میں. وہ گھنٹوں کا خطبہ دیتا تھا. اس روز پہلا 10 منٹ جو خطبہ کا دیا تو کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ایک لفظ بھی. تو اس کو فوراً ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے کسی اور نے نماز پڑھایا اور خطبہ دیا. اور یہ ختم نبوت کا جو ہفت روزہ ہے، اس میں بھی اس کا خبر آیا تھا. وہیں سے پتہ چلا تھا شروع میں. 5 نومبر تھا، 11 نومبر کے ختم نبوت کے میگزین میں آیا تھا. تو اس سے کلیئر ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹا ہے اور لعنتی، اور 21 دن تک بیمار تھا. اور اس کے بعد میں پھر آیا 10 سپٹمبر کو بیان کیا. بولا کہ بہت دن سے آ رہے نہیں تھے، کیونکہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنا مشکل ہوتا تھا. اچانک ایک خلا آ گیا تھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں میں بالکل نارمل ہوں، لیکن اس کے بعد بھی اس کے صحت کے لیے دعا کا اپیل آتے رہا. اکتوبر تک، نومبر تک، پتہ نہیں کب تک آیا، اکتوبر تو یاد ہے پکا. تو اس کے بعد پھر وہ فوت بھی ہو گیا. اچھا، تو 2002 میں شیطان کے چلے کے نام سے ایک کتاب لکھا. تو اس میں جو پوائنٹ تھا نا میرا، کہ وہ سری نگر میں زندہ تھے مرزا کے کتابوں کے حساب سے، اور فلسطین میں ان کو خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا. اس پوائنٹ کو اس شیطان کے چلے کے کتاب میں اپنا ایمان بنا کے پیش کر دیا. لنڈن سے ہی شائع ہوا. گویا یہ پہلے سے ایمان ہے، ہار شرافت سے تسلیم نہیں کیا. لیکن تو میں نے بولا بھائی اب تو تمہارا مرزا کا غلام کا قادیانی کا جو تھا، بانی کا جو ایمان دیا تھا، وہ تو تم نے ردی میں پھینک دیا، اور جو میرا پوائنٹ تھا اس کو اپنا لیا. تو اب تم لوگ اپنے آپ کو احمدی مت بولو، الیاسی بولو. جو اب تمہارا ایمان جو ہے الیاس ستار کا ایمان ہے، تو الیاسی ہو گئے تم لوگ. اچھا، اس کے بعد پھر 19 اپریل 2003 میں وہ فوت بھی ہو گیا. تو اور اس سے مباحثہ میں وہ جھوٹا تھا، ان کے اپنے شیطان کے چلے سے ثابت بھی ہو گیا، کیونکہ جس پوائنٹ میں مباحثہ کیا تھا اس پوائنٹ کو اپنا لیا. اچھا، اس کے بعد 19 اپریل 2003 کو فوت ہو گیا. اور مرزا غلام جو اس کا بانی تھا، وہ بولا تھا اگر 2 فریق میں مباحثہ ہو جائے، مباحثہ کے لیے شرط ہے دونوں طرف سے ایکسیپٹنس ہو. تو یہ میرا پہلا مباحثہ تھا جو دونوں طرف سے ایکسیپٹنس ہوا اس کا. تو دونوں طرف سے ایکسیپٹنس ہو جائے تو جو جھوٹا ہے وہ سچے کے زندگی میں مرتا ہے. 2019 کے بعد کتنا سال ہو گیا؟ 25 سال ہو گیا. تو 25 سال بعد بھی میں بیان کر رہا ہوں اس کے موت کے بارے میں. اور وہ مر گیا، اب کچھ بول بھی نہیں سکتا ہے. لیکن جب تک وہ زندہ تھا، مباحثے میں کون جیتا کون ہارا کچھ نہیں بولا وہ. میں نے کراچی پریس کلب میں بھی پریس کانفرنس کیا، کافی اخبارات میں بھی آیا، لیکن کسی چیز کا جواب نہیں دیا. قادیانی کو ایسا جیسا سانپ سونگھ لیا ہو. اور لاہوری جماعت جو قادیانی کا، وہ بھی میرے کو سپورٹ کیا کہ اس کا پوائنٹ بالکل صحیح ثابت ہوا. مباحثے میں وہ بالکل کھلم شکست ہو گیا. تو اس کھلے شکست کو آپ لوگ بھی اچھے سے پڑھو، یہ کتابچہ جو دیا ہے، اور اس کو لے کے آگے بڑھو. جتنا نمک بیچنے کے لیے محنت کرتے ہو، اتنے ہی اس پوائنٹ کو بھی آگے بڑھانے کے لیے محنت کرو. نمک بیچ کے دنیا میں پیسہ مل جائے گا، میرا پوائنٹ پڑھاؤ گے
تو آخرت میں بھی جنت میں فرسٹ کلاس ایپل کھلاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھو. پسند نہیں آیا تو دعا کرو آئندہ بہتر ہو. بیان پسند آیا ہے تو مردوں کے جیسے تالی بجا کر رخصت کرو. چلو اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا. اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا. اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا. اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا. ہتھیلی پر آنا ہے ظلم سے تجھ کو ٹکرانا. ایمان کا ہے رکھوالا تو، ایمان کا ہے رکھوالا تو، اسلام کا ہے متوالا تو. ایمان ہے تیرا سرمایہ. اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا. ہاتھ میں اب تلوار اٹھا رکھ سر پہ کفن میدان میں آ. تدبیر تیری تقدیر تیری، تدبیر تیری تقدیر تیری، سب دنیا ہے جاگیر تیری. تاریخ نے ہے یہ بتلایا. اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا. انسان پتنگ خدائی ہے، سر فخر نے دیکھو بھارا ہے، سر فخر نے دیکھو بھارا ہے. اسلام کو پھر للکارا ہے. تقدیر نے یہ دن دکھلایا. اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا. جہاں جاتی ہے بے شک جائے پرچم نہ تیرا جھکنے پائے. غازی کو موت سے کیا ڈر ہے، غازی کو موت سے کیا ڈر ہے. جہاں دے نہ جہاں دے اکبر